معاملے میں سوال یہ آیا ہے، سوال یہ آیا میرے عزیزو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا حق کسی پر ہے تو وہ دنیا میں ادا کرے، دنیا میں ادا کرے، اور نہیں کرتا ہے تو 700 نمازیں اس سے لی جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں فاتحہ والی رکھے بھی نہیں کام چل جائے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا 700 نمازیں لی جائیں گی اگر کسی کا حق آیا ہے۔ یاد رکھو، اسی لیے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک جنازہ آیا مسجد نبوی پر تو آقا کریم نے پوچھا کیا اس پر کسی کا حق تو نہیں ہے؟ کیا اس پر کسی کا حق تو نہیں ہے؟ میرے عزیز ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیے یا رسول اللہ ہاں ایک یا دو درہم کا معاملہ ہے، میرا معاملہ ہے، میرے ہیں اس پر۔ آقا کریم پیچھے ہٹے اور کہا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، اللہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں اس کا حق ادا کروں گا، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھا دیجئے، تو آقا آگے بڑھے اور نماز پڑھا دی۔ اس لیے میرے عزیزو ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم کر کیا رہے ہیں اور کس حال میں ہیں۔ یاد رکھو آج 30 سال کے ہیں تو 30 اور تقریباً باقی تو ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ آقا کی جو امت ہے اس امت کا 60-65 کا رجلٹ ہے، اور اس رجلٹ میں ہم کرنا کیا چاہیں گے؟ کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے اعمال اچھے کریے، اللہ اسی اعمال کے تحت جتنا نواز دے اس کا شکر ادا کرے۔ عرش پر سنا فرشتوں نے خوشی میں جھوم اٹھے، کہا کہ یہ جو زمین والے ہیں یہ سب نپٹائے جائیں گے، ہم برقرار رہیں گے، ہم برقرار رہیں گے۔ لیکن رب نے پھر قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا کل من علیہا فان، سب کو فنا ہونا ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا، یا کوئی رہنے نہیں آیا، کوئی ٹھہرنے نہیں آیا، سب کو جانا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو ایک نمونہ عمل بنانا ہے، جس کی زندگی کی طرح رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ میرے عزیز دیکھتے ہیں آپ، اگر باز کرنے کا جمعے میں نمبر آ جائے تو لوگ گھڑیاں دیکھتے ہیں، 1 منٹ اوور تو نہیں ہے، 1 منٹ اوپر تو نہیں نکل گئے مولانا۔ اب بتاؤ مولانا اپنے باپ کی بات نہیں کر رہے وہاں کھڑے ہو کر، اپنے لیے اپنا پیٹ بھرنے کی بات نہیں کر رہے مولانا، صرف قوم کو لائن پر لانے کے لیے شریعت مصطفیٰ سنا رہا ہے، اس لیے تاکہ یہ 10 منٹ کی گفتگو یا 15 منٹ کی گفتگو میں کوئی اللہ کا نیک بندہ اس میں آئے اور آ کر کے کہے کہ میں آج اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اس لیے بات سنایا جاتا ہے تو کچھ نے تو عہد کر لیا خطبے کے ٹائم پر جاؤں گا، وہ سننے کو ملے گی نہیں، بات سننے کو نہیں ملے گی، خطبے کے وقت میں جاؤں گا۔ یاد رکھو تم کب جاتے ہو کب نہیں جاتے تمہاری طبیعت، لیکن شریعت کیا کہتی ہے جو پہلے نمبر پہ آتا ہے فرشتے اس کا نام پہلے نمبر پر نوٹ کرتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ پہلے نمبر پر آ کر جو پہلی صف میں جاتا ہے اللہ اس کو پہلی صف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر تو ترتیب بائی ترتیب آتے رہو اور ویسا ہی ملتا رہے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے ہمیں وقت پر جانا چاہیے اور مخاطب ہو کر حجرے کی طرف کہیں کہ امام صاحب جو پچھلے جمعے میں بیان کیا آج بیان وہی سے کچھ آگے ہو جائے، کچھ آگے ہو جائے تو امام کا بھی حوصلہ افزائی ہوتا ہے کہ میری قوم کو سننا چاہتی ہے، میری قوم کو سیکھنا چاہتی ہے، میری قوم کو سمجھنا چاہتی ہے۔ جب تم کو ہی اگر بیانات بوجھ لگنے لگیں گے پھر امام حجرے سے نکلنا بند کر دے گا، وہ صرف نماز کے وقت جائے گا، آپ کو نماز پڑھائے گا اور آپ چلے جائیں گے، پھر آپ کو یہ طریقہ نہیں ملے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن زندگی کا کوئی ڈھنگ نہیں ملے گا۔ نماز 2 گھنٹے کی ہے، صدقہ 2 منٹ کا ہے، میرے عزیز روزے 1 مہینے کے ہیں، لیکن پرماننٹ زندگی کے لیے 24 گھنٹے کے لیے ہمیں کون سے اسلام کی ضرورت ہے؟ اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، اچھے کردار کی ضرورت ہے، اچھے چال و چلن کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ اگر ہماری زندگی اگر صحیح ہوتی ہے تو پھر انسان بھی کہلائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم مومن بھی کہلائے جائیں گے، انسان بھی کہلائے جائیں گے اور مومن بھی کہلائے جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے میرے عزیزوں، کیونکہ آج ہم ہیں کل دنیا سے چلے جائیں گے، اور جب چلے جائیں گے تو کچھ اچھا چھوڑ کر جائیں گے۔ کیونکہ آپ نے اگر کسی بچے کو اعوذ اور بسم اللہ سکھائیے نا اور وہ تمام عمر پڑھے گا، قسم
कसम खुदा की तमाम उम्र पढ़ेगा तो तमाम उम्र उसको सिखाने का सवाब आपको कब्र में मिलता रहेगा, कब्र में मिलता रहेगा। इस नियत से बात होती है, इस नियत से तकरीर होती है, इस नियत से इस्लाह की जाती है कौम की, कि ताकि अल्लाह ताला कोई तो मेरी जुबान में तो थोड़ा असर दे दे, ताकि किसी पर तो मेरी बात उतरे और वो अपने गंदी हरकतों से तौबा करे और नेक रास्ते पर आ जाए, नेक रास्ते पर आ जाए मेरे अजीज। और ऐसा होता है, ये जरूरी नहीं है कि 50 आदमी तुम्हारे सामने हो तो 50 तुम्हारी बात पर लब्बैक कहें, ये जरूरी नहीं। और ये भी ज़हन में रख लीजिए कि तुम सबको खुश करने निकले हो, एक दिन खुद झूठे बनकर वापस आओगे। जो आदमी सबको खुश करने के लिए निकलता है वो एक दिन खुद झूठा हो जाता है। और जो ये कहे कि मुझसे तो कोई नाराज ही नहीं, आदमी कोई नहीं, इसलिए बेहतर ये है सबको खुश नहीं करना है हमको, बस उन्हीं को खुश करना है जो हमारी अच्छी बातों पर लब्बैक कहते हैं, हमारी अच्छी बातों पर लब्बैक कहते हैं। वरना तो यही आए और यही चले गए, कोई मसला हल नहीं है। क्योंकि शायर कहता है, कौन कहता है दुनिया से खाली हाथ जाएंगे हम, अरे साथ लेकर जाएंगे कलमा रसूलुल्लाह, साथ लेकर जाएंगे कलमा रसूलुल्लाह का। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको जो जिंदगी दी है ये बहुत खूबसूरत जिंदगी है, इसकी हिफाजत कीजिए। क्योंकि आज हमारे नौजवानों ने नशे की आदत डालने के बाद अपने जिस्मों की बर्बादियां कर ली, अपने जिस्मों को तबाह कर लिया। कसम खुदा की उनकी तरफ देखो और एक 60 साल वाले की तरफ देखो तो ऐसा लगता है 60 साल वाले पे रौनकें हैं, और ये 17, 18, 20 साल का होने के बाद ऐसे फिर रहा है जैसे ना जाने किसने इसको चूस लिया। समझ रहे? बहुत बुरी हालत है। अफसोस होता है मेरी कौम का बच्चे का मामला ये है। आका ने इरशाद फरमाया, छत तेरी जब बन जाए तो 4 दीवारी जरूर करना। क्यों? आका अलैहिस्सलाम ने 1500 साल पहले ऐलान किया कि 4 दीवारी जरूर करना। क्यों करे या रसूलल्लाह? इसलिए कि मेरी कौम का कोई बच्चा अगर छत से गिरता है तो तकलीफ मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होती है। समझ रहे हैं? मेरे आका ने ये तकलीफ जाहिर की है। तुमको कांटा भी अगर चुभता है तो तकलीफ आका को होती है। तो सुनो, जिस नबी ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, क्या 10 बजे उठकर आका को तसल्ली देंगे? बताओ, रात के 11 बजे आंखें बकवास में फोड़ देंगे लेकिन नमाज इशा पढ़कर नहीं सोएंगे? ये क्या है? ये जिंदगी नहीं है मेरे अजीजों। इसलिए बेहतर यही है, हमें अपने आप को बेहतर रखना है और अपनी अहलो अयाल को बेहतर रखना है। क्योंकि जिसके बच्चे जब जवान हो जाए तो उनको सोचना ये है कि हमको अपनी ख्वाहिशों पर पानी फेर देना चाहिए, हमको अपनी ख्वाहिशों पर पानी फेर देना चाहिए और अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला जिसके बच्चों को इज्जत के साथ बुलंदियों पर पहुंचाता है, वो बाप अगर जमीन पर भी बैठा है तो उसको इज्जत महसूस होती है।